میں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی میں گل پلازا میں لگنے والی آگ پر بروقت قابو کیوں نہیں پایا جا سکا؟ کیا گل پلازا میں آگ بجھانے کے انتظامات پورے تھے یا کمیاں تھیں؟ آگ بجھانے کی آپریشن کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ سابق چیف فائر آفیسر کاظم علی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ کاظم علی صاحب، بہت لمبی سروس ہے کراچی کے فائر ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ کی، بہت عرصے تک آپ نے سرو کیا، ان عمارتوں کو آپ نے بڑی قریب سے دیکھا ہے۔ اکثر ہمیں یہ شکایت ملتی ہے کہ ان عمارتوں میں فائر ایگزٹس نہیں ہوتے، فائر ایکسٹنگوشرز نہیں ہوتے، پراپر آگ پر قابو پانے کا نظام نہیں ہوتا۔ اس بلڈنگ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ ہاں، یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا اور اس طرح کے کئی افسوسناک واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور صاف نکل جاتا ہے، پیچھے ہم جو ہے لکیر پیٹتے رہ جاتے ہیں۔ معاملات جو ہیں، کراچی وہ ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے اور جو میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کی جو پورے انٹرنیشنلی آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر جو ہے وہ تمام کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی تقریباً وہی صورتحال ہے کہ کراچی کا پورا نظام جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر بلدیات جو ہے اس کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ جو صورتحال ہے آگ لگنے کی یا اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں، جو بھی فائر فٹنس سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ان کو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے، ان کو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ پورے کراچی کے اندر کروڑوں نہیں اربوں روپے کی ریکوری ہوتی ہے، لوگ جو ہیں وہ سرٹیفکیٹس لیتے ہیں فٹنس کے، تو فٹنس کے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے محفوظ ہیں۔ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آگ سے محفوظ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے تمام آنرز، تمام شہر کے تاجر حضرات، تمام لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ اپنی حفاظت کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں بات کرتا ہوں یہ جو آپ کا امریکہ کے اندر فائر سروس ہے، 1872 میں شکاگو میں بڑی آگ لگی، اس کے بعد وہاں کے تمام تاجر، تمام لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یار جب تک فائر بریگیڈ آتی ہے اس وقت تک اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ ریکوری ممکن نہیں ہوتی۔ اسی طرح بڑی بڑی آگیں وہاں پہ بھی لگتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو بھی آپ کا دکانیں تھیں، جو انڈسٹریل یونٹ تھے، ان کے اندر انہوں نے شاور سسٹم لگانا شروع کیا کہ جیسے ہی آگ لگے گی ہم اپنا شاور اوپن کریں گے تاکہ فوراً آگ بجھ جائے، جس کو آج جو ہے وہ کہا جاتا ہے اسپرنکلر سسٹم۔ یہ وہ سسٹم تھا جس سے آغاز ہوا نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف امریکہ کا، اور آج پوری دنیا میں اس کے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں۔ یہیں آپ کو روکیں گے کاظم علی صاحب۔ ہمیں یاد ہے کہ بولٹن مارکیٹ میں آگ لگی، ہمیں یاد ہے کہ اس کے علاوہ عرشی مال میں آگ لگی۔ جب آگ لگتی ہے، بڑی آگ کے بعد کوپریٹو مارکیٹ میں آگ لگی، ہمیں حکومت کے دعوے سنائی دیتے ہیں کہ اب تمام بلڈنگز میں فائر سیفٹی یقینی بنائی جائے گی، چیک کی جائے گی۔ اسپرنکلرز کیوں نہیں لگتے؟ یہ جو ابتدائی آگ کے بعد ہماری بات ہوئی، دکانداروں کے جو تاجر رہنما ہیں وہ بتانے لگے کہ آگ لگی تو ہم نے فائر ایکسٹنگوشر بھی اس پہ چھڑکا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آج کل گولے آ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے چلائے، لیکن آگ کنٹرول میں نہیں آئی۔ تو کیا انسٹنٹ رسپانس نہیں تھا یا آگ کسی اور ٹائپ کی تھی جس کی وجہ سے وہ کنٹرول نہیں کر سکے فوری اقدامات سے؟ نہیں، ایسا ہے کہ دیکھیں ہر چیز جو یہ فائر ایکسٹنگوشرز ہو گئے یا جو فائر بالز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایون تو فائر بال جو ہے وہ ہے ہی نہیں علاج، اس کو تو این ایف پی اے نے بھی منع کیا ہے، یہ کمپارٹمنٹ فائرز کے لیے، شپ وغیرہ کی فائر میں، تو لوگوں نے اپنی مارکیٹنگ کر کے اس کو بھی شہر کے اندر لے آئے ہیں، جگہ جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں۔ جو این ایف پی اے ہے، فائر کی جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ فائر ایکسٹنگوشر کی بات کرتے ہیں۔ فائر ایکسٹنگوشر جو ہوتے ہیں وہ اسمال فائر کے لیے ہوتے ہیں، ایک خاص رینج ہوتی ہے فائر کی جہاں پہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ جب آگ اتنی بڑی ہو جائے، وہ باہر نکل رہی ہو، دھواں پھیل چکا ہو، اور فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال آپ صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب تک کہ دھواں نہیں پھیلا ہے۔ اگر دھواں جو ہے انتہائی خطرناک ہے، دھواں اٹ سیلف جو ہے وہ فائر ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ سے زیادہ خطرناک دھواں ہے، کیونکہ ایک تو دکھائی نہیں دیتا، لوگوں کا دم گھٹتا ہے، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور انسٹنٹ جو فائٹنگ آپریشنز ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں۔ ہاں نہیں، دیکھیں دھواں جو ہوتا ہے یہ آپ جب آگ لگتی ہے تو آگ کا شعلے سے اس کی گروتھ کم ہوتی ہے، دھوئیں کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے، اور دھواں جو ہے وہ لائٹر دین ایئر ہے،
وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. تو جتنی بھی یہ کلوز بلڈنگز ہیں جو جہاں پر بھی آگ لگتی ہے سب سے پہلے دھواں جو ہے نا پوری بلڈنگ میں پھیل جاتا ہے. اچھا دھواں ہوتا کیا ہے؟ دھواں دراصل وہ چیز ہے جو کہ مکمل نہیں جلی. دھواں خود فیول ہے. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا اچانک آگ بڑھ گئی تو وہ اصل میں دھواں جلتا ہے. دھواں جو ہے جب پوری بلڈنگ میں بھر جاتا ہے تو اس دھوئیں کو نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا. تو وہ دھواں جب ایک خاص ٹمپریچر آئے گا تو دھواں خود جلتا ہے. اور وہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جب وہ دھواں انہیل کرتے ہیں تو 3 سے 4 منٹ کے اندر ان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. کیونکہ دھوئیں کے اندر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اب جیسے پہلے بولٹن مارکیٹ میں آگ لگی تھی وہاں پلاسٹک مٹیریل تھا. یہ سب پیٹرولیم پروڈکٹ ہے. اسی طرح آپ کا یہ جو ہے گل پلازا اس کے اندر زیادہ تر پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں. ان کی اسپریڈ آف فائر کے ساتھ ساتھ اس کا جو دھواں ہے اس کے اندر ہائیڈروجن سینائڈ پروڈیوس ہو جاتی ہے. ہر چیز کے جلنے کے بعد جو زہریلی گیسیں بنتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. ایون جو ہم گھر میں فوم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر وہ گیس بنتی ہے جو ہٹلر اپنے دشمن کو مارنے کے لیے دیتا تھا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپرنکلرز جو ہیں وہ ہونے لازمی ہیں تاکہ انسٹنٹلی قابو پایا جا سکے. بہت شکریہ. کاظم علی صاحب سابق چیف فائر آفیسر ہمارے ساتھ موجود تھے.